الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز دوستو، آج دوسرا روزہ مکمل ہو گیا ہے اور آج کی تراویح تیسری تراویح ہے۔ تو دوستو، کل ہم دوسرے پارے کو سن رہے تھے، آج بھی ہم دوسرے پارے کے آخری حصے کو اور تیسرے پارے کے ابتدائی حصے کے خلاصے کو ہم سنیں گے۔ انشاءاللہ آج سے ہم روزانہ ایک پارے کا خلاصہ سنیں گے۔ 15 تا 20 منٹ کے اندر انشاءاللہ اس خلاصے کو تکمیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کل جو باتیں آخری آیات کے اندر جو باتیں آئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پابندی ہے تو مردار مت کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان احکامات پر پابندی نہ کریں بلکہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے کو اپنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے کہ رسول اللہ تم کو اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی بات کہہ رہے ہیں، مگر تم لوگ ہو کہ اپنے باپ دادا کے دین پر ہی چلنے کی، اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلنے کی ہی بات کر رہے ہو۔ اگر تمہارے باپ دادا کو عقل نہیں تھی، اگر تمہارے باپ دادا گمراہی کے راستے پر تھے، کیا تم بھی اسی راستے پر چلو گے؟ وہ راستہ تو دراصل جو ہے گمراہی کا راستہ ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو دنیا و آخرت کے اندر کامیابی سے ہمکنار ہوگے۔ پھر اس کے بعد آیت البر کے جو ہے تفصیل آتی ہے، جس کے اندر بیان کیا گیا کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تھا تو لوگ پریشان تھے کہ کیا ہوا مسلمانوں کو، کہ کل تک جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، آج اچانک ان کو کیا ہو گیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف سے ان کا رخ پھیر لیے اور کعبۃ اللہ کی طرف کر لیے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ جو ہے چند عبادات کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو چند عبادات کے حد تک محدود کر لیے تھے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ تم چند رسومات پر عمل کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ دراصل یہی سب کچھ نیکی ہے، بلکہ نیکی وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر پوری تفصیل نیکی کی بہت ساری باتیں اس کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اس آیت کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے، مگر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معنوں کی ایک دنیا کو اس کے اندر دراصل بھر دیا ہے۔ بہت ساری باتیں اس آیت کے اندر بیان کی گئی۔ نیکی دراصل یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کہ انسان اللہ کو مانے، اس کے پیغمبروں کو مانے، اس کی کتاب کو مانے، آخرت کے دن کو مانے۔ ماننے کا مطلب دراصل یہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، تو میرا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی کے اندر اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ میں اللہ کو مانتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہر بات کے اوپر میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ رسولوں کو مانتا ہوں اور آخر الرسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ایمان لاتا ہوں، آپ کو مانتا ہوں، تو اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو میں گامزن کروں گا، چاہے میرا اس میں کتنا ہی نقصان کیوں نہ محسوس ہوتا ہو۔ میری پسند پر نہیں چلوں گا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ کتاب اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جن کاموں کو کرنے کا حکم دیتی ہے ان کاموں کو کر ڈالیں، اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جائیں۔ تو حاضرین محترم، اس طرح سے بیج اور درخت کا جو معاملہ ہوا کرتا ہے، ایمان اور عمل صالح کا معاملہ بھی وہی ہوتا ہے۔ ایمان ہے تو عمل کے ذریعے سے اس بات کا ثبوت ہونا چاہیے کہ یہ بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کا کوئی کام نہیں کرے گا۔ پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہے اور آخری پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے آپ کو رہبر مانتا ہے، آپ کو رہنما مانتا ہے، آپ کو اپنا آخری رسول مانتا ہے، تو جس طرح سے قرآن نے کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر کے اندر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے اسے کر ڈالو، اور جس بات سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر رسول اللہ پر ہمارا ایمان ہونے کی بات ثابت ہوگی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلیں گے، منمانی طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، تو یہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا معاملہ نہیں ہوگا۔ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں،
آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، سب کوئی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس پہنچنا ہے، تو اس کی تیاری بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ جب وہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں حساب اور کتاب ہوگا تو اس کے خوف کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا، آخرت کے تیاری میں اپنی زندگی کو وہ کھپائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے جو آخرت کے اندر کامیابی کا ضامن ضمانت دیتا ہے راستہ، اس راستے پر چلنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اپنا من پسند مال، اپنا دل پسند مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، غریبوں پر اور ہاتھ پھیلانے والوں پر خرچ کیا کرتا ہے۔ یہ نیکی کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر نیکی یہ بھی ہے کہ وعدہ کرے تو اس کو وفا کرے گا، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے اندر 4 باتیں ہوں وہ تو پکا منافق ہے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، چاہے وہ کتنا ہی مسلمان کیوں نہ نظر آتا ہو، جو بات کرے تو جھوٹ بولے، اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب کسی سے جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے، تو اس طرح کا معاملہ جو کوئی بھی کرے گا تو وہ تو پکا منافق ہے، وہ وعدے کی خلافی کرنے والا۔ چوتھی بات، وعدے کی خلافی کرنے والا اگر کوئی ہے تو منافق ہے۔ اگر اس میں کی ایک بات بھی اس کی زندگی کے اندر ہے تو اتنا پرسنٹیج نفاق اس کی زندگی کے اندر ہے۔ تو مسلمان ان طرح کی باتوں سے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت البر کے اندر جو باتیں بیان فرمائی ہیں کہ نیکی دراصل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور پھر اس کے فرشتوں پر ایمان اور قرآن مجید پر ایمان جس کا ہوگا وہ دراصل نیکی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ اور پھر اپنا دل پسند مال، صحابہ بھی یہی کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک بڑے صحابی تھے، شاید حضرت عمر ہیں، جب ان کی بیوی ان کے لیے ایک حلوہ روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے آٹا بچا رہی تھی، بیت المال سے ان کو راشن ملا کرتا تھا، اس میں سے روزانہ تھوڑا تھوڑا آٹا بچا کر رکھ کر ایک دن ان کے وہ صحابی کے پسندیدہ جو حلوہ تھا اس کو انہوں نے بنایا، ان کی بیوی نے بنایا اور ان کے سامنے رکھا کہ آپ کا من پسند حلوہ میں نے بنائی ہے اور اس کو آپ تناول فرمائیے، کھائیے، سامنے لا کر رکھا۔ جب وہ چمچہ اٹھا رہے تھے تو ایسے وقت میں ایک فقیر دروازے پر آتا ہے، ایک سائل، اور کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مجھے کچھ دو۔ فوری اور وہ شخص کوئی ہوش و حواس میں نہیں رہتا مانگنے والا، وہ سائل ایک پاگل قسم کا آدمی ہوتا ہے جو ہوش اور حواس میں بھی نہیں رہتا مگر دروازے پر آ کر مانگنے لگتا ہے۔ تو حضرت عمر اٹھا کر اس کٹہرے کو لے جا کر اس آدمی کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اس کو کھانے تک بڑی اطمینان کے ساتھ اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ جب ان کی بیوی نے پوچھا کہ بھئی آپ کے من پسند چیز کو میں نے بنایا اور آپ کے سامنے رکھا تو آپ کھانے کے بجائے اس کو اٹھا کر لے جا کر اس کو پورے کا پورا دے دیے، آدھا کھا لیتے آدھا دیتے تو بات الگ تھی، آپ پورے کا پورا لے جا کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنا دل پسند چیز، یہ میرے دل پسند چیز تھی، میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو میں نے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا۔ بیوی نے کہا کہ ارے بھائی آپ کسی ایسے کو کھلاتے جو جانتا کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کون کھلا رہا ہے اور کیا کھا رہا ہے، مگر آپ ایک ایسے کو دے دیے جو جانتا بھی نہیں، پاگل ہے وہ شخص، اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کھا رہا ہے۔ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، کہا کہ وہ نہ جانتا ہو تو نہ جانتا ہو، مگر وہ تو جانتا ہے جس کے خاطر میں اس کو کھلا رہا ہوں، وہ جانتا ہے کہ کیا کھلا رہا ہوں میں اور کس کو کھلا رہا ہوں۔ یہ معاملہ ان کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے دل پسند چیز، بری بری چیزوں کو کانٹ چھانٹ کر اچھی اچھی چیز اپنی طرف رکھ لیے اور بری بری چیز لوگوں کو اندر بانٹ دیا، صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، نہیں، بلکہ اپنا دل پسند مال لوگوں میں وہ خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہی لوگ دراصل متقی ہیں اور یہی فلاح پانے والے قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے صفات پورے تفصیل کے ساتھ اس ایک آیت کے اندر بیان فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقریباً 10-12 احکامات اس مقام پر بتائے ہیں، جس میں سب سے پہلی بات اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کا قتل کر دے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کر دینا چاہیے، اور فرمایا کہ سزا دینے میں تمہارا معاملہ بڑا سخت ہونا چاہیے۔ اگر ایسے وقت میں تمہارے دل کے اندر کوئی نرمی پیش آئی تو یہ بہت بری بات ہے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مرد کسی مرد کو قتل کرتا ہے ناحق تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے، کوئی عورت کسی عورت کو قتل کرتی ہے تو اس کو قتل کر دی جائے، کوئی غلام کسی غلام کا یا کسی آدمی کا قتل کرتا ہے تو اس غلام کو قتل کر دیا جائے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو دنیا کے اندر انصاف قائم ہوگا، ورنہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے اور اس کو سزا تم دنیا میں نہ دو تو پھر وہ وہ دھڑلے کے ساتھ اور کئی لوگوں کی جانوں کو لینے کی کوشش کرے گا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی کے مرنے کا وقت آئے تو وہ وصیت کرے، کس کو کتنا دینا چاہیے اس کی جائیداد کے اندر،
اور ویسے تو اس کے مرنے کے بعد تو وہ سب تقسیم ہو جائے گا، سورہ نساء کے اندر اس کی ساری تفصیل آئی ہے، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وصیت کرے آدمی کہ کس کو جو ہے کتنا جو ہے دینا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ حرام کی کمائی سے پرہیز کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ پھر اس کے بعد چوتھی بات بیان فرمائی کہ حج کے پورے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیے ہیں کہ دیکھو حج کی جب نیت کرو تو اس کی تیاری کرو اور اس کو پورا کرو۔ حج کے لیے استطاعت رکھنے والوں کے لیے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فرض کر دیا ہے، وہ اپنے جو ہے جانے آنے کا خرچہ اس کے پاس ہو اور کوئی خطرہ جانے آنے کے راستے میں کوئی خطرہ نہ ہو، اپنے بیوی بچوں کی پرورش کا جو ہے وہ سامان رکھ کر جانے کا استطاعت رکھتا ہو، تو پھر ایسے آدمی کے اوپر حج ضروری ہے، وہ حج کے لیے نکلے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کی تیاری میں جو کچھ بھی سامان کی ضرورت ہے اس کو اپنے ساتھ لو، مگر زاد راہ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ تم حج کے اعمال کو اختیار کرو، اور حج کے اندر کوئی فسوق کا کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی برائی کا کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی لڑائی جھگڑے کا کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ اور جب تم حج کرو تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آدمی جب حج کر کے گھر کو واپس آتا ہے تو اس طرح سے اگر برائی کے ذریعے بچتے ہوئے، لڑائی جھگڑے سے بچتے ہوئے، فسوق اور فضول کے کاموں سے بچتے ہوئے وہ حج کو اختیار کرے اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے جب وہ واپس آتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وقت تھا، اس طرح کا معاملہ اس کا ہوا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے احکام دیے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح سے اس سے پہلے کی قوموں کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، اس لیے ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کی۔ البتہ جو بیمار ہو، اتنا بیمار کہ روزے کے ذریعے سے اس کو جو ہے اس کی جان جوخم میں پڑ جاتی ہو، یا کوئی سفر میں ہو، تکلیف دہ سفر ہو، تو ایسے وقت میں وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ جب وہ صحت پائے، جب وہ اچھا ہو جائے تو اس وقت روزے کا بدلہ جو ہے وہ پورا کرے، اور سفر سے جب واپس آئے تو چھوٹے ہوئے روزوں کو جو ہے وہ اس وقت اس کی تکمیل کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سختی کرنا نہیں چاہتا، وہ تو تمہارے اوپر نرمی کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اتنا مریض ہو کہ بعد میں بھی اس کے شفایاب ہونے کی کوئی امید نہ ہو تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو پیٹ بھر کر جو ہے کھانا کھلائے، یہ اس کا فدیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد پھر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس والبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو حق و باطل کو کھول کر صاف صاف بیان کرنے والی ہے، صحیح راستے اور برے راستے کو چھانٹ کر رکھنے والی یہ کتاب ہے، جنت اور جہنم میں جانے والے راستے کو بتانے والی یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب قیامت تک چلنے والی یہ کتاب ہے، لہٰذا اب سے جو کوئی بھی رمضان کو پائے اس کے لیے ضروری ہے شکرانے کے طور پر پورے مہینے کے 30 یا 29 روزے جو ہے وہ مکمل کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے اور اس کو جو ہے تمہیں ماننا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ میرے تعلق سے پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں، لہٰذا وہ میری بندگی کو اختیار کریں، وہ مجھے ہی پکاریں، میری بندگی کو اختیار کریں، میری عبادت کریں اور مجھے راضی کرنے کی وہ پوری کوشش کرنے میں اپنی زندگی کو کھپائیں۔ پھر اس کے بعد آخری بات جو بیان کی گئی آج کے ان آیتوں کے اندر کہ دین کے قیام میں جتنا چاہے اپنے مال کو کھپاؤ، دین کو قائم کرنے کے لیے، اسلام کو قائم کرنے کے لیے اپنے مال کو کھپاؤ، اپنے مال کو لگاؤ، جتنا ہو سکتا اسلام کی شاعت کے اندر اپنے مال کو کھپاؤ، اگر نہیں تو پھر کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر غالب کر دے گا، تم مغلوب ہو جائے گے اور ذلیل ہو کر رہو گے۔ لہٰذا اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے کے آخری حصے میں اور تیسرے پارے کے ابتدائی آیات کے اندر یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ تیسرے پارے کے خلاصے کو ہم کل سنیں گے، روزانہ 15 تا 20 منٹ کے اندر اس خلاصے کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔